بسم اللہ الرحمن الرحیم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو میں ہم تویزات اور نقاش کے جو بنیادی اصطلاحات ہیں ان کا مفہوم بیان کرتے ہیں۔ یہ پارٹ اول ہے اور پارٹ 2 میں ان کے بنیادی قواعد اور قاعدہ کلیہ بیان کریں گے۔ سب سے پہلے آپ کو طریقہ جاننے کے لیے یہ جو اصطلاحات تویزات نقاش میں استعمال ہوتی ہیں، تخم، طرح، ضلع، بیوز، منتہا، مفتاح، اس کا ڈیفینیشن کا پتہ ہونا چاہیے۔ یہ کیا چیزیں ہیں، یہ کیا اس نقاش میں کس طرح استعمال ہوتی ہیں۔ تو سب سے پہلے تویزات نقاش میں تخم ہے۔ تخم کی تعریف یہ ہے کہ کسی بھی اسم یا آیت کے جو کل عدد ہوتے ہیں اس کو تخم کہتے ہیں۔ یعنی تخم سے مراد یہ ہے کہ کسی بھی اسم یا آیت کے جو کل عدد ہیں ان کو پر کرنے کا جو بنیادی قاعدہ قواعد ہیں وہ تخم کے طریقے سے ہم نکالتے ہیں۔ کسی بھی آیات قرآنی یا اسم اللہ کے اصل اعداد کو تخم کہتے ہیں۔ تخم کے لفظی معنی بیج یا بنیاد کے ہیں، لیکن نقاش تویز کو پر کرنے کے لیے اصل اعداد کو دوبارہ ایک سطر بما بیوت میں اصل اعداد کو لانے کے لیے جو قاعدہ کلیہ فارمولہ رائج ہے اس کو ہم تخم کا طریقہ کہتے ہیں، اور یہ بنیادی قاعدہ ہے۔ مثلاً اسم اللہ کے عدد 66 ہیں، اصل عدد 66 ہیں، اور 66 کو ہم نے مربع یا مثلث نقش میں پر کرنا ہے، تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم 66 کا تخم نکالیں گے، 66 کے اعداد کا بنیادی عدد نکالیں گے اور اس عدد سے نقش پر کریں گے، اور یہ طریقہ کار سب نقاش کے لیے رائج ہے، خواہ مربع ہو، مثلث ہو، مخمس ہو، مسدس ہو یا مسمن ہو۔ کسی بھی نقش کو پر کرنے کے لیے تخم کے طریقہ ہی استعمال ہوتا ہے، اور اس کے بنیادی کلیہ جو ہم بیان کریں گے اسی کے طریقہ کار سے بنیادی عدد تخم معلوم کیا جاتا ہے اور پھر اس سے آگے نقش پر کیا جاتا ہے، اور جتنے عدد اصل عدد سے ہم کم کرتے ہیں نقش پر کرنے کے لیے اس کو طرح کہتے ہیں۔ اور اس طرح تخم اور طرح کا ایک باقاعدہ فارمولہ ہے، کیلکولیشن ہے، بیسک بنیادی کلیہ ہے، اس کی مدد سے ہم نقش کو پر کرتے ہیں۔ نمبر 2، طرح۔ طرح کا تعریف ڈیفینیشن یہ ہے کہ جو نقش پر کرنے کے لیے جو اعداد کم کیے جاتے ہیں اس کو طرح کہتے ہیں۔ نقش کو نقش یا تویز کو پر کرنے کے لیے جتنے اعداد سے ہم تخم سے کم کرتے ہیں اس کو طرح کہتے ہیں۔ یعنی جو عاملین نے اصل اعداد سے کم کر کے نقش کو بناتے ہیں اس کو طرح کہتے ہیں۔ اس کا فارمولہ ہم بیان کرتے ہیں۔ اچھا، تیسرے نمبر پہ ہمارے پاس ہے بیوت۔ بیوت جیسا کہ یہ عربی کا لفظ ہے، بیت کی جمع ہے بیوت، تو بیت کو گھر کہتے ہیں عربی میں۔ اس طرح بیوت کا معنی جو اب نمبر 4 پہ ہے ضلع۔ کھانے ہیں ان کو ضلع سے مراد یہ ہے کہ نقوش کے کھانے بالترتیب مستور سطرے، مثلا سطر اول 3 جو بیوت ہیں، 3 خانے ہیں ان کو ٹچ کر رہی ہے۔ تو سطر اول میں ایک پہلے خانے میں دیکھیں ایک ضلع، پھر دوسرے خانے میں دوسرا ضلع، تیسرے خانے میں تیسرا ضلع، تو یہ 3 ضلع بنتے ہیں۔ یعنی ضلع سے مراد یہ ہوا کہ جتنے خانے سطر اول کو ٹچ کر رہے ہیں وہ اتنے ہی ضلع ہیں۔ اگر 4 خانے ٹچ کر رہے ہیں تو 4 ضلع بنتا ہے، اگر 3 ختم کر رہے ہیں ٹچ تو 3 ضلع بنتے ہیں۔ جیسے کہ مثلث میں پہلا خانہ ایک سطر اول میں پہلا خانہ 1 ضلع ہو گیا، دوسرا خانہ 2 ضلع اور تیسرا خانہ تیسرا ضلع، 3 ضلع۔ مثلث 3 ضلع ہوتے ہیں اور مربع میں 4 ضلع۔ مربع میں 4 بیوت جو سطر اول کو ٹچ کر رہے ہیں تو وہ 4 ضلع ہو گئے۔ 1 2 3 4 یہ۔ ابھی اس کے بعد ہے مفتاح۔ مفتاح عربی میں چابی کو کہتے ہیں، اور مفتاح ہم بیوت نقاش میں
جو سب سے پہلا خانہ ہوتا ہے نقش پورن کرنے والا، اس کو مفتاح کہتے ہیں. پہلے خانے کو ہم مفتاح کہیں گے، اور منتہی آخری خانے کو منتہی کہیں گے. جس سے ہم اختتام کرتے ہیں نقش کو، وہ منتہی کہیں گے. وہ ادھر آ سکتا ہے، وہ کدھر ہے، مثلث میں، یہ مربع میں اور ہے، مثلث میں اور ہے. منتہی جو آخری خانہ اس کو ہم منتہی کہیں گے. تو اب ہم آپ کو فارمولہ یاد بناتے ہیں تخم اور طرح کا کیسے نکالتے ہیں. اس سے پہلے آپ کو پتہ چل گیا کہ تخم کیسے کہتے ہیں، طرح کیسے، بیوت کیسے کہتے ہیں، ضلع کیسے کہتے ہیں، مفتاح کیسے کہتے ہیں، منتہی کیسے کہتے ہیں. حاصل خلاصہ کلام یہ ہوا کہ تخم سے مراد کسی بھی آیت یا اس میں اللہ کے اصل اعداد کو تخم کہتے ہیں، اور جو اعداد اصل اعداد سے کم کرتے ہیں نقش پور کرنے کے لیے اس کو طرح کہتے ہیں. اور جو نقش مربع یا مثلث میں جتنے بیوت ہوتے ہیں ان کو جو سطر اول یا کوئی بھی سطر جتنے بیوت کو ٹچ کرتی ہے وہ اضلاع کراتے ہیں یا ضلع کہتے ہیں ان کو. تو جو بیوت میں جو اول خانہ یا اول بیوت ہے نقش میں اس کو مفتاح کہتے ہیں، اور آخری خانہ جو ہوتا ہے نقش کا بیوت یا خانہ ہوتا ہے اس کو منتہی کہتے ہیں. اب ہم اگر تخم اور طرح کا فارمولہ اس ویڈیو میں بیان کریں تو ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی، لہذا آپ دوسرے پارٹس میں تخم معلوم کرنے کا طریقہ دیکھیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا.